اب میں اس کے سولوشن کی طرف آتا ہوں، جو میرا خیال ہے کہ اصل ٹاپک ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جنرلی یہ دیکھا کہ انکم کی کنسنٹریشن کیسے ہو رہی ہے، اور سولوشن جو ہے اس کی طرف ہم جب آتے ہیں تو اس میں جو سب سے آپٹیمل سولوشن ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ میرا کنوکشن ہے کہ یہ آپٹیمل سولوشن ہے، کہ ہماری جو ساری سوشل پرابلم ہیں، اکنامک پرابلم ہیں اور ایتھیکل جو پرابلم ہے، اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے نظام کو آپ امپلیمنٹ کریں. اور زکوٰۃ کے نظام کو امپلیمنٹ، زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اگر آپ تینوں حوالوں سے دیکھیں، یعنی اگر ہم اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے. قرآن میں میرے خیال 30 سے مور ٹائم جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہر جگہ آتا رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس کے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے سوشل اور اکنامک پرابلمس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی تینوں حوالوں سے اگر ہم اکنامکلی دیکھ رہے ہیں تو اکنامکلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ امیروں جو کے پاس دولت کنسنٹریٹ ہے، آپ ان سے پیسے لے کے اور وہ غریبوں کو دیں، اس سے آپ کی اکنامی گرو کرے گی. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر 1/3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو ہی نہیں ہے تو اکنامی کیسے گرو کر سکتی ہے. سوشلی میں آپ سے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک فیملی کی ایگزامپل لی کہ اگر ایسے لوگ ہیں کہ 1/3 لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو سوشلی کوئی سسٹینیبل معاشرہ نہیں بن سکتا. تو اخلاقی لحاظ سے بھی اگر ہم اپنے مسئلے حل کرنے ہیں تو بھی زکوٰۃ کا نظام نافذ ہونا چاہیے، اور اکنامکلی بھی اگر ہمیں امپروو ہونا ہے تو بھی زکوٰۃ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اچھا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ میں نے آپ کو تھامس پیکیٹی کی بات کی. اس نے جو اپنی بک میں سولوشن یہ لکھا ہے کہ جی اگر یہ ہمیں ایکسٹریم کنسنٹریشن کو دور کرنا ہے تو ہمیں ویل ٹیکس لگانا چاہیے. اس وقت امریکہ کے اندر جو پچھلا ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں جو دو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، اگر آپ نے فالو کیا، ایک ایلزبتھ وارن اور برنی سینڈرز، دونوں نے جو ہے ویل ٹیکس کی بات کی. ایلزبتھ وارن نے تو جو دو ٹیکس کے ریٹ دیے وہ 2% اور 3% کے دیے، کہ وہ 2% اور 3% کے جو ویل ٹیکس لگائیں گے ایک لیول کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں تقریباً $2.7 ٹریلین جمع ہوں گے اور وہ سوشل چیزوں پہ خرچ کریں گے جس سے امریکہ کے حالات جو ہے وہ درست ہوں گے. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ دنیا میں بھی یہ خاصی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن، یعنی ویل ٹیکس کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں، زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ آپ امیروں کے ویلتھ کے اوپر ٹیکس ہے کہ جو غریبوں کے لیے ہے. اس کی اگر آپ آسان جو ہے وہ اس کا بولیں. اچھا، زکوٰۃ کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی پہلا آبجیکٹیو جو قرآن میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسٹریم کنسنٹریشن ہے ویلتھ کی، اس کو یہ نہ ہو کہ دولت صرف امیروں کے درمیان گردش کرتی رہے. یہ نہ ہو کہ اور غریبوں کے، اور دوسری آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ امیروں کے مال پہ غریبوں کا حق ہے. there is a recognized right جو امیروں کے مال پہ. تو پہلا امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دولت ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹ ہو رہی ہو، بلکہ جو ہے وہ غریبوں کو بھی مل رہا ہو، تاکہ اوور آل اکنامی سوشلی، اکنامیکلی، اخلاقی طور پہ بہتر سچویشن میں جا سکے. دوسری جو اس کی جو دوسرا اگر آپ پوائنٹ دیکھیں وہ یہ کہ گاڈ ول ڈپرائیو انٹرسٹ آف آل بلیسنگ بٹ ول گیو گروتھ فار دا ڈیڈز آف صدقہ اینڈ زکوٰۃ. تو دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ آپ کی چیز کو گرو کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک جنہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور شاید دنیا میں انڈیویجلی فائدہ ہو. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اس کا وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ اگر کسی معاشرے میں نافذ ہوگی تو وہ اس کی اکنامکلی بھی وہ گرو کرے گا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا تو بہت سارے ممالک نے جو ہے وہ اپنے غریب لوگوں کو، امریکہ کے اندر میرے خیال ہے جو نچلا طبقہ تھا انہوں نے $2,000 جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے. پاکستان کے اندر یہ احساس پروگرام ہوا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کا تو فائدہ ہے، ظاہر ہے ان کی تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں مل رہا، لیکن ساتھ ساتھ پوری اکنامی کا ہی مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر اکنامی میں لوگوں کو جو باٹم کا جو طبقہ ہے اگر ان کو کھانے پینے کو نہیں ملے گا اور وہ نہیں خریدیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ گڈز اینڈ سروسز کی ڈیمانڈز کم ہو جائے گی، اور جب کم ہو جائے گی تو بزنس نقصان میں جائیں گے، لوگ اپنے ملازموں کو اور نکالیں گے، اور پھر یہ ایک ویشیس سائیکل شروع ہو جائے گا کہ لوگوں نے اپنی جابس کم کی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اور خریداری کم ہو گئی. تو جو اگر آپ یعنی جو باٹم طبقہ ہے اس کے پاس اپنی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے ہوں گے، وہ خرچ کر رہے ہوں گے، تو جو ہے وہ گروتھ ہوگی. ہم نے پچھلے والی اس میں بھی دیکھا کہ گروتھ کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے لوگ چیزوں کو خرید رہے ہیں. اگر معاشرے کے اندر 1/3 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی چیزیں پوری نہیں کر پا رہے تو کبھی بھی وہ معاشرہ گرو نہیں کر سکتا.
اور دوسری جو بات اس میں لکھی ہے کہ گاڈ ول ڈپرائیو انٹرسٹ فار آف آل بلیسنگ، یہ بھی ہم وہ مطلب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کورونا کے ٹائم پہ تینوں جو ورلڈ کی بڑی مارکیٹس ہیں، یورپ، امریکہ اور جاپان، ان تینوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ زیرو کیے ہوئے ہیں، پالیسی انٹرسٹ ریٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامی کو اسٹیمولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اکنامی جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو، آگے بڑھے. تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ پوری طرح سے نا یہ جو جدید حالات ہیں ان پہ پورا اتر رہی ہے کہ اگر آپ غریبوں کو پیسے دیں گے، نہ صرف یہ ان کے لیے فائدہ ہوگا بلکہ پورے معاشرے اور پوری اکنامی کے لیے فائدہ ہوگا. اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لے کے جائیں گے یا زیرو پہ، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلکہ بڑی مارکیٹ میں پالیسی ریٹ زیرو ہیں، تو ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوگی. اور یہ کوئی مطلب اس لحاظ سے یہ چیز، تیسری جو چیز اس میں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو زکوٰۃ میں دو چیزیں تو ہیں کہ وہ ویلتھ کیا اکنامیکلی آپ کو وہ کر دیا، گروتھ اکنامیکلی ہو گئی. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پیوریفائی کرتی ہے ویلتھ کو، یعنی اخلاقی طور پہ جب آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ امیر جو ہے وہ غریب کو دے رہا ہو تو اخلاقی طور پہ وہ معاشرہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. اور اگر ایسی پوزیشن ہو کہ جہاں پہ امیر غریب کا خیال نہیں کر رہا ہو تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گیٹڈ کمیونٹی میں امیر رہ رہے ہوں، غریب جو ہے وہاں پہ رہنا، الٹیمیٹلی وہاں پہ کوئی انقلاب بھی آ جائے، لیکن جو ہے وہ سسٹینیبل معاشرہ نہیں ہے. اس کی مثال میں پھر وہی دوں گا کہ اگر کسی فیملی کے اندر کچھ لوگ 4 بھائی ہوں اور ایک بھائی، 2 بھائیوں کے پاس پیسے ہوں، 2 کے پاس نہ ہوں، آپ کبھی بھی 2 بھائی اچھا کھا پی رہے ہوں، سب کر رہے ہوں، اور 2 جو ہیں وہ بالکل ہی کھانے پینے کو نہیں ہو، تو کبھی بھی آپ اس فیملی کو سسٹینیبل نہیں کہیں گے، نہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو اگر آپ کو سوشلی بھی اوپر جانا ہے، سوشلی بھی آپ کو ایک ایسا معاشرہ کرنا ہے کہ جس میں آپ کے بچے اچھی چیزیں سیکھیں، ہم اچھی طریقے سے زندگی گزاریں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ امیروں سے چیزوں کو، سے دولت کا ایک آئیڈینٹیفائڈ پورشن جو قرآن میں ہے وہ آپ لے کے غریبوں کو دے رہے ہو. اچھا، اس کے بعد یعنی تینوں لحاظوں سے میں یہ کہوں گا، جو ہم مسئلے تینوں لحاظوں سے بتا رہے تھے کہ سوشلی، اکنامکلی اور ایتھیکلی، تینوں لحاظوں سے یہ اہم ترین چیز ہے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کہ اگر آپ دیکھیں گے کسی بڑی چھوٹی چیزوں کے بعد بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی. اس پہ قرآن میں 30 دفعہ حکم دیا گیا ہے، 30 سے زیادہ دفعہ حکم دیا گیا کہ تم زکوٰۃ قائم کرو. نبی کریم، اور اتنی امپورٹنٹ چیز اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پہ بڑا عمل کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنی دفعہ عمرے کر لی. عمرہ کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے بہت، لیکن سنت ہے. لیکن یہ جو حکم ہے کہ آپ نے اپنے غریبوں کا خیال رکھا نہیں رکھا، یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا. اسی لحاظ سے آپ پروگریس کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے معاشرے میں آپ نے غربت، جن ممالک نے دور کی ہے، انہوں نے ہی جو ہے وہ کسی حد تک پروگریس کی ہے. جو بھی یعنی جو رولز ہیں وہ یہ یونیورسل رولز ہیں، اگر یہ رول جتنے جو اپلائی کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اس طرح جو ہم پرابلم دیکھ رہے تھے، سوشل پرابلم، وہ یورپ کی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں پہ تھوڑی سی کم ہے. اس کی وجہ یہ کم سے کم وہ ڈسٹریبیوشن تو کر رہے ہیں اپنے غریبوں کے، یعنی انہوں نے بیسک تعلیم فری دی کی ہوئی ہے، بیسک صحت فری کی ہوئی ہے، تو ان کے غریبوں کی پوزیشن اتنی خراب نہیں ہے. اسی لحاظ سے سوشل پرابلم بھی ان کے یہاں کام ہے. تو ان اصولوں پہ جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا زکوٰۃ جو ٹیکس دوسرے ٹیکسز کے مقابلے میں کیوں بہتر ہے؟ تو ہمارے پاس جو ہے تقریباً 2-3 قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں. ایک تو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے کہ جو آپ سیلز ٹیکس کی طرح، ہم نے کہا ہر پروڈکٹ کے اوپر جب آپ خریدیں گے تو اس پہ آپ 16% یا 17% جو ہے وہ آپ دے دیں. اور یہ نارملی جو سوشل اکنامسٹ ہوتے ہیں اس کو وہ اچھا نہیں کہہ رہے ہوتے، اس لیے کہ غریب اور امیر کو برابر طریقے سے ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. جو بھی جا کے خریدے گا کوئی چیز اس کو وہ ہیڈ کر جائے گا. یعنی آپ نے اگر ایک غریب نے لائف بوائے خریدا اس کو بھی 16% دینا ہے، ایک امیر نے خریدا اس کو بھی 16% دینا ہے. دوسرے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ انکم ٹیکس ہوتے ہیں. وہ یہ کہ آپ انکم پہ ٹیکس دے رہے ہوں، اور انکم پہ جو یعنی سوشلی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ پروگریسو ٹیکسز ہوں، کہ آپ کے ٹیکس جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی جائے ویسے ویسے آپ کا انکم ٹیکس بڑھتا جائے. اور پاکستان میں خیال ہائیسٹ ریٹ 30% ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ نے میجر ترقی کی ہے اس وقت وہ 75 بلکہ 80% تک جو ہے وہ ان کے مارجنل ٹیکس ریٹ تھے. تو اس لحاظ سے یہ پروگریسو ٹیکس بہتر ہے کہ جیسے آپ کا ٹیکس بڑھ رہا ہو ویسے ویسے آپ سے چیزیں جو ہے وہ آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں. لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کا 70% آپ کو بہت ہائی بریکٹ انکم میں آپ 70% ٹیکس لے لیں تو لوگوں میں بزنس ایکٹیویٹی کرنے کی انیشیٹو کم ہو جائے گا، کیونکہ پتا ہوگا جی 100 روپے تو ہم کما رہے ہیں، وہ 70% تو ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہے. ویلتھ ٹیکس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویلتھ کے اوپر دینا ہے. یعنی آپ نے اگر جو آپ کی ویلتھ ہے
اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی ویلتھ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اور یہ ہر قسم کے یعنی چاہے وہ پروڈکٹیو کیپٹل ہو چاہے وہ نان پروڈکٹیو ہو, دونوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر آدمی یہ کوشش یہ کر رہا ہوگا کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو مزید پروڈیوس کرے اور اس سے جو ہے وہ انکم کمائے. تو کیپٹل ٹیکس جو ہے وہ اور ٹیکسز کے مقابلے میں نسبتاً بہتر, پروگریسو انکم ٹیکس کے مقابلے میں بہتر ہے, اس لیے کہ یہ ایکٹیویٹی جنریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سارے قسم کے یعنی وہ ایسیٹس کے فار ایگزامپل آپ نے یعنی کوئی ایسے بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم وہ کیا کرتے ہیں, کسی نے کوئی جزیرہ خرید لیا, اب اس کے اوپر وہ انکم تو جنریٹ نہیں کر رہا لیکن اس پہ وہ انکم ٹیکس بھی نہیں دے رہا. لیکن اگر آپ ویلتھ ٹیکس لگائیں گے یا زکات لگائیں, زکات کی بیسک رول یہ ہے کہ جو آپ کے پرسنل یوز میں نہ ہو ان چیزوں پہ آپ زکات دیں. اس پہ ہم آگے اور بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس پہ آپ کو ویلتھ ٹیکس دینا پڑے گا. تو لوگوں کے پاس یہ ایک انیشیٹو ہوگا, یہ ان کے پاس ایک وہ ہوگا کہ وہ اپنی دولت کو صحیح جگہ پہ لگائے تاکہ وہ پروڈیوس کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی یتیم بچے کے ویلتھ کے بارے میں کہ اس کی جو بھی اس کی دولت ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگاؤ, یہ نہ ہو کہ زکات اس کو بالکل ختم کر دے. تو ویلتھ ٹیکس آپ کو یہ بات کرتا ہے کہ یہ ساری ویلتھ پہ پہنچ رہا ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی جو چیز انکم جنریٹ کرے گی اس پہ آپ دیں اور جو انکم جنریٹ نہ کرے نہ دیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ویسٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی جو ایسی ویلتھ ہے کہ جو کوئی جنریٹ نہیں کر رہی, کوئی چیز انکم نہیں جنریٹ کر رہی. فار ایگزامپل آپ نے کمپنی کے شیئر لیے ہوئے ہیں اور اس میں بڑی جو دو بڑی دنیا میں دولتیں ہیں وہ دو قسم کی, ایک ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے اور ایک بزنس ایسٹس ہیں. اگر ریئل اسٹیٹ بھی آپ لیے جا رہے ہیں اور آپ بیچ نہیں رہے, اور اسی طریقے سے آپ نے ایسٹ لیے ہوئے ہیں اور آپ نے خرید لیے ہیں لیکن آپ بیچ نہیں رہے, تو دونوں صورتوں میں آپ انکم ٹیکس اس طرح نہیں دے رہے ہوتے. لیکن ویلتھ ٹیکس آپ کو اس لحاظ سے دینا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ویلتھ تو موجود ہے. تو پہلا تو فائدہ یہ کہ اگر آپ تینوں ٹیکسز میں دیکھیں تو یہ بیسٹ ٹیکس ہے. دوسری بات یہ کہ یہ غریبوں سے آپ لے رہے ہیں, اور کس لیے لے رہے ہیں, غریب امیروں سے لے رہے ہیں, اور کس لیے لے رہے ہیں, غریبوں کو دینے کے لیے دے رہے ہیں. سب سے اس میں اہم بات اس کے اندر یہ ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ جو ہے امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں, جو ہم پہلے ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ امپروو ہوتی ہے. جو اکنامی میں جو تھیوری ہے وہ یہ کہ ہائی پروپینسٹی ٹو کنزیوم, یعنی اگر امیر کے پاس 100 روپے ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ بینک میں جا کے رکھوا دے, لیکن غریب کے پاس جب 100 روپے ہوں گے تو وہ خرچ کرے گا. اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ بڑھے گی, اس کے نتیجے میں پوری اکنامی جو ہے بران ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیپٹل ٹیکس انکریجز کیپٹلسٹ ٹو انکریز دیئر پروڈکشن, تاکہ وہ اپنی جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ پورا کریں. تو 4 اس میں چیزیں میں نے بتائی. پہلی بات یہ کہ ہر قسم کے آپ کے ایسٹس کو ٹیکس کرتا ہے, چاہے وہ پروڈکٹیو ہو چاہے نہ ہو. یہ غریبوں کو برڈن نہیں کر رہا ہوتا, یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو امپروو کر رہا ہوتا ہے, اور یہ جو کیپٹلسٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو پروڈکشن میں لگائیں. یہ نہ کہ ایسے ایسٹوں پہ جو پروڈکشن میں نہ لگائیں, اس سے آپ کی پوری اکنامی چلنی شروع ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹیکس آن کیپٹل ایزی فرام کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ بھائی وہ دکانداروں سے جو ہے وہ ٹیکس لے لے, لیکن مطلب کامیاب نہیں ہوئی اس کی. اور میں اس کو مطلب میرا خیال ہے کہ کسی اب دکاندار کے ساتھ ایز این اکاؤنٹنٹ, چاہے کاسٹ اکاؤنٹنٹ بیٹھ جائے, چارٹ اکاؤنٹ بیٹھ جائے, آپ اس کی انکم کا بڑا آسانی سے زیادہ نہیں کر سکتے, خاصا آپ کو ڈیٹیل کام کرنا پڑے گا. لیکن ویلتھ ٹیکس فرام کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو بڑا آسان ہے کہ جب آپ سال کے آخر میں آپ نے ویلتھ دیکھی, اتنی ویلتھ ہے, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دے دیا. تو ان پانچوں اکاؤنٹس میں زکات یا ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ کہیں بہتر ہے بقیہ ٹیکسز کے مقابلے.